सब्सक्राइब करें सेहत ज़िंदगी चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हर नई वीडियो मिले सबसे पहले। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। डॉक्टर रियाज शाहिद फैमिली फिजिशियन यूट्यूब सेहत ज़िंदगी चैनल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। जिन लोगों ने हमें सब्सक्राइब किया, लाइक किया, हम उनके बहुत शुक्रगुजार। आपसे भी दरख्वास्त है कि जितने भी नए व्यूवर्स हैं वो जो है हमारे प्रोग्राम को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ज़रूर, टैप करें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। ख़वातीन व हज़रात, बहुत से लोग समझते हैं कि शायद मेरी दाढ़ी है और मैं जो हूँ कहीं हकीम हूँ। दर हकीकत हमारी तमाम जो मेडिसिन है, चाहे वो किसी भी किस्म से है, वो सब की सब की माँ जो है वो तिब है। और तिब में जो इनकलाब आया है वो तिब नबवी से ही आया है। और फिर तिब पे बहुत से लोगों ने हिंदुस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, इन मुल्कों में बहुत तहकीक हुई है। इसी तरह जड़ी बूटियों पे बहुत सारी तहकीक जो है वो जर्मनी में हुई है। हमें शुक्रगुजार होना चाहिए उन लोगों का भी कि जिन्होंने इस पर तहकीक की। फिर बू अली सीना, द फादर ऑफ द मेडिसन, यानी बू अली सीना जो है वो एक अथॉरिटी है बहुत सी चीज़ों पे, बहुत से इलाज पे। उन्होंने बताया कि मरीज़ को बग़ैर देखे इलाज नहीं करना। वो मरीज़ को देखने कई कई कोसों दूर मील चला करते थे। लेकिन इस तमहीद के साथ फिर मैं आपको बताता हूँ कि कुछ लोगों ने हमें कहा कि आप बहुत अच्छी टिप्स जो हैं वो देसी टिप्स या तिब की टिप्स जो हैं या हकीमी टिप्स बताते हैं जो कि आसान होती हैं बनाने में। तो इस वजह से आप हमें जो है ज़रूर जो है अजवाइन के बारे में बताइए कि अजवाइन क्या करती। अब देखें, ज़्यादा तो मैं तमहीद नहीं करता, लेकिन मैं आपको ये बता दूँ कि मेरी माँ बहुत पढ़ी लिखी औरत थी और टीचर थी। तो जब भी हमें कहीं बचपन में पेट का दर्द, गैस या अफारा होता था तो हमारी माँ जो थी वो गरम तवे पे अजवाइन रख के और उससे चंद एक सेकंड के बाद उतार के और उसको जो है हल्का सा पीस के खरल में और थोड़ा सा नमक डाल के हमें वो चुटकियों में खिलाती थी और 5 मिनट में हमारे पेट का दर्द ठीक हो जाता था। कोई अजीब सी बात है। और हमें कै के लिए जो है वो सौंफ का अरक और अजवाइन का अरक जो है थोड़े से जो है नमक के साथ मिला के पिलाती थी, हमारी कै ठीक हो जाती थी। साथ ही साथ में हमारी माँ जो थी वो हमें जब गले में दर्द होता था, नज़ला होता था या खांसी होती थी, वो हमें अजवाइन उबाल के उसके गरारे करवाया करती थी। और फिर हम ऐसे आदी हो गए थे कि हम जब कभी भी बाज़ार से कोई खाना खाते या हमें तकलीफ़ होती तो हम फ़ौरन ही खुद से जो है अजवाइन वाला नुस्खा इस्तेमाल करते थे। अब आते हैं अजवाइन की तरफ। अजवाइन जो है सदियों से हमारी तिब में, हमारी खुराक में, हमारी मसालों में मौजूद है और ये जो है मुख्तलिफ़ नामों से आती है। इसकी 4 किस्में हैं हमारे मुल्क में, हिंदुस्तान, पाकिस्तान में। अजवाइन देसी और अजवाइन खुरासानी, ठीक है कि नहीं, क्योंकि वो कहते हैं खुरासान का बूटा है। इसके जो पत्ते होते हैं वो धनिया से मिलते जुलते होते हैं और खुशबूदार होते हैं। और ये जो हैं ये ओलिवेरा की तरह जो है इसी साइज़ के होते हैं। और इसके जो फूल होते हैं सफ़ेद होते हैं और सफ़ेद फूल के अंदर ही इसका बीज होता है। और फिर उसे सुखा लिया जाता है। और देखें, अल्लाह ताला की एक ऐसी बड़ी नेमत है कि हर मुल्क में ये मिलता है, चाहे वो यूरोप का मुल्क हो, चाइना हो, कोरिया हो या पाकिस्तान हो या हिंदुस्तान हो। अब ये अजवाइन जो है ये छोटे छोटे इसके दाने होते हैं जो ग्रे भी होते हैं, ग्रीन। जब ये ताज़ा ताज़ा होते हैं ये ग्रीनिश होते हैं, जब ये सूखना शुरू हो जाते हैं ये ब्राउन हो जाते हैं। तो हमें जो अजवाइन मिलती है वो डार्क ब्राउन, लाइट ब्राउन और ग्रीनिश या मेहंदी के कलर की होती है, या जैसे मूंग की दाल की कलर जो होता है इस तरह की, वो जो छिलके वाला मूंग जो होता है उस तरह की भी शक्ल की होती है। कुछ अजवाइन में दाने बड़े भी होते हैं और वो उनका रंग जो है हल्का सा गुलाबी भी होता है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, देसी अजवाइन जो है कहते हैं कि ये चूँकि जंगली है तो इसके जो अरूक हैं, जो इसके अरक हैं, वो जो है काफ़ी तेज़ होते हैं। लेकिन हर किस्म की भी अजवाइन जो है वो हमारी सेहत के लिए एक तर्याक का दर्जा रखती है। ये बहुत ही अच्छा हर्ब है। आप यकीन कीजिए, जिस तरह आप सब्ज़ धनिया, पुदीना इस्तेमाल करते हैं, गरम मसाला इस्तेमाल करते हैं जिसमें कि लौंग है, जिसमें कि सफ़ेद ज़ीरा है, जिसमें काला ज़ीरा है, जिसमें बड़ी इलायची है,
تو جس میں کالی مرچ ہے، یہ اس قسم کی جتنی بھی چیزیں ہیں. پھر سب سے بڑی بات ہے کہ جس طرح کہ آپ کے پاس دار چینی ہے، تو اسی طرح اجوائن جو ہے ایک بہترین ہی جو ہے چھوٹا سا جو ہے بیج ہے، جس کو ہم بہت سی چیزوں کے لیے استعمال کرتے ہیں. عام طور پہ گھروں میں جو ہے یہ کبھی نمک، کبھی کھانے کے سوڈے کے ساتھ ملا کر ویسے بھی منہ میں پھانکا جاتا ہے، آدھا چمچ یا 1 چمچ، اور ساتھ میں نیم گرم پانی پیا جاتا ہے. تو اس سے پیٹ کا درد ٹھیک ہوتا ہے، پیٹ کے کیڑے ٹھیک ہوتے ہیں، قے رک جاتی ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس کا پانی نزلے کے لیے، زکام کے لیے، گلے کی خراش کے لیے بہترین چیز ہے. آپ اسے 1 یا 2 چمچ 2 گلاس یا 1 گلاس پانی میں ابال کے رکھ لیں. جب پئیں تھوڑا سا گرم کریں، اسی سے غرارے کریں، یہاں تک کہ اگر آپ کے دانت میں بھی درد ہے اور آپ اسے منہ میں کلی کریں اور ایک جہاں دانت میں درد ہے وہاں بار بار کلی کریں تھوڑے سے گرم پانی کے ساتھ، تو آپ کا درد بھی ٹھیک ہو جائے گا. اب آتے ہیں ایک اور نسخے کی طرف. طب میں نمونیا میں اور برونکائٹس میں اس کا بہت ذکر ہے، لیکن کیسے استعمال کریں گے؟ پہلے تو یہ کہ آپ اس کا پانی پئیں گے. دوسرا، آپ اس کی گرین ٹی پی سکتے. آپ گرین ٹی بنائیں، سبز پتے ڈالیں، الائچی ڈالیں، اور 1 چمچ جو ہے یا 2 چمچ چھوٹے یا 1 بڑا چمچ. بچوں کو بہت کم مقدار میں دینا ہے. آپ نے بچوں کو اگر قہوہ بنا کے دیں تو آدھا چمچ ڈالیں، بڑوں کے لیے 1 چمچ. اور اگر گلے کی خراش، بخار زیادہ ہے یا تیلی بڑھ رہی ہے ملیریا کی وجہ سے، تو پھر آپ اس میں زیادہ ڈالیں. یقین کیجئے کہ طب میں ہماری تیلی کو کم کرنے کے لیے، جو کہ مسلسل خون کی بیماریوں کی وجہ سے بڑھ جاتی ہے یا ملیریا کی وجہ سے بڑھ جاتی ہے، اجوائن کے پانی سے اچھا اس کا علاج نہیں ہے. کچھ لوگ جو ہیں اس میں گلاب کا عرق ملا کے بھی دیتے ہیں، اور بہت ہی جو لوگ عادی ہو جاتے ہیں انہیں بہت فائدے ہوتے ہیں. بعض لوگ اس کے تلخ ذائقے کی وجہ سے اسے چھوڑنا پسند کرتے ہیں. یقین کیجئے آپ گرین ٹی بنائیں، اور چاہے اپنے لیے بنائیں، مہمانوں کے لیے بنائیں، اس میں آدھا چمچ اجوائن ڈالیں. آپ اس کا رنگ دیکھیں، اس کا ذائقہ دیکھیں، آپ عادی ہو جائیں گے. جس طرح کہ آج کل کالی چائے میں جو دیکھیں لونگ والی کالی چائے آ گئی ہے، دار چینی والی کالی چائے آ گئی. اچھا، اس کو آپ جو ہے دودھ کے ساتھ بھی استعمال کر سکتے. پھر اس کو کالی چائے بھی اسی طرح بنانی پڑتی ہے. جب پتی ڈالتے ہیں تو آپ اس میں ڈال لیجئے. صرف یہ ہے کہ اگر آپ تیز ذائقہ پسند کرتے ہیں تو پھر اسے پتی سے پہلے ڈالیے اور اچھا ابال لیجئے. اگر آپ کم تیز ذائقہ پسند کرتے ہیں تو پھر اسے چائے کی پتی کے ساتھ ڈالیے. وہ نسخہ آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طریقے سے یہ نمونیا میں جو ہے اچھی ہے. ایک تو یہ ہے کہ اس کو ہلکا سا گرم توے کے اوپر گرم کر کے بہت ساری کو جو ہے اس کو پیس لیجئے، اور پیسنے کے بعد اس میں تھوڑا سا پانی ڈالیے یا تھوڑا سا دودھ ڈالیے اور اس کو چھاتی کے اوپر لیپ کر دیجئے، اوپر سے کپڑا باندھ دیجئے. تو یہ نیم گرم ہونی چاہیے وہ کپڑا، یا گدڑی جسے کہتے ہیں، یا چھوٹی سی باسکٹ ہوتی ہے جو کہ روئی کی بنی ہوتی ہے، یا کوئی بھی فیلن لائن کا کپڑا آپ باندھ دیجئے. اگر پسلی چل رہی ہے تو اس کو آرام آ جائے گا. اب اس سے اچھا نسخہ آپ کو بتایا جاتا ہے. آپ 1 چمچ گائے کے گھی کے اندر جو ہے ایلو ویرا کے چھوٹے چھوٹے 2-2 انچ کے ٹکڑے لے کے مٹی کی ہانڈی میں رکھ دیجئے. اور مٹی کے ہانڈی میں جب آپ اسے تھوڑا سا گھی گرم ہو جائے، ایلو ویرا کے قطلے آپ جو ہے کیوب بنا لیں، چوکور بنا لیں 5-6، اس کو اس کی تہہ میں رکھ کے، اور تمام اس کے اوپر جتنے بھی چھلکے ہیں اس پہ بہت ساری اجوائن ڈال دیں. وہ اجوائن سے بھر جائیں گے. آپ اس مٹی کی ہانڈی کو بھر دیجئے، بند کر دیجئے، اور ساتھ میں ارد گرد جو ہے اس کے ڈھکنے کے آٹا لگا دیجئے، اور اس کو بہت ہلکی آنچ پہ، عموماً یہ جو ہے پہلے کولوں پہ، جو بجھے ہوئے کولے تھے اس پہ رکھا جاتا تھا، اور وہ جو ڈھکنا ہوتا تھا مٹی کی ہانڈی کا تو اس کو الٹا کر کے رکھتے، اس میں بھی کوئلے رکھ دیا جاتے تھے. تو یہ جو ہے یہ نسخہ جو ہے یہ 3 گھنٹے 2 گھنٹے میں تیار ہو جاتا ہے. ایلو ویرا چونکہ سبز ہوتی ہے، تازہ جو ہے یہ پکنے کے بعد جو ہے بالکل مونگ کی دال کی رنگ کی ہو جاتی ہے، اور بلکہ تھوڑی سی سیاہ بھی ہو جاتی ہے. آپ وہ ٹکڑے نکال کے ایک چینی کی پلیٹ میں رکھ لیں، فریج میں بھی رکھ سکتے ہیں. جن لوگوں کو نمونیا ہوتا ہے، جن لوگوں کو پرانی کھانسی ہوتی ہے، جن کا بلغم نہیں نکلتا، آپ ان چوکور ٹکڑوں میں سے صرف، جیسے کہ میرا یہ ناخن ہے یا یہ ناخن ہے، اتنا ہی حصہ کاٹ کے اس کو چبا لیجئے اور اس کے ساتھ قہوہ یا گرم پانی پی لیجئے. آپ کو صبح و شام آپ کو یہ پینا ہوگا. اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا، اور یہ جو ہے
ہندوستانی، پاکستانی اور ویدک میں جو ہے بہت ہی مشہور نسخہ ہے۔ تو ناظرین دیکھیں آپ کہ کتنی ایک اچھی چیز ہے، ہر گھر میں ہوتی ہے، جس گھر میں استعمال نہ بھی ہو تو ہوتی رہتی ہے، وہ ایک ڈبے میں بند ہوتی ہے۔ اب ایک اور خاص نسخہ آپ کو بتاتے ہیں۔ آپ اجوائن لے لیجئے، اجوائن ایک برتن میں ڈالیے، چینی کے برتن میں، اور اس کے اوپر 2 لیموں اچھی طرح نچوڑ لیجئے، اسے خشک ہونے دیجئے۔ خشک ہونے کے بعد آپ اسے کھرل کر لیں اور اسے ایک ہوا بند بوتل میں بند کر لیں۔ جب کبھی بھی آپ کا دل متلی کرے، گیس ہو، پخانہ بند ہو، یا دست ہو، یا کھانے کا کوئی بھی مسئلہ ہو، ڈسپیپسیا ہو، آپ اسے دن میں 2 سے 3 مرتبہ چاٹ لیجئے۔ اب اس کا ایک اور سپر نسخہ، آپ نے لیموں لے کے 1 یا 2 عدد بڑے دیسی لیموں جو ہمارے وطن کے ہیں، چائنا کا لیموں نہ ہو، اسے اچھی طرح صاف کریں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ اسے کھانے کے میٹھے سوڈے سے صاف کر لیں اور اس کو چاپ کریں، یعنی اس لیموں کو کتر کر کے بالکل جو اس کا قیمہ بنا لیں، اور اس کے اندر 2 یا 3 یا 4 چمچ جو ہے اجوائن جو ہے، جس کو آپ نے ہلکا سا پھر گرم کیا ہو۔ دیکھیں بار بار میں کہہ رہا ہوں، آپ نے یہ اتنی جلدی جل جاتا ہے کہ آپ اسے تیل میں ڈالیں تو یہ گرم تیل میں اسی وقت جل جائے گی۔ تو اس میں تو عرق ہوتے ہیں، اس کے جو عرق ہوتے ہیں وہ ہماری سانس کی نالی کے ورم کو ٹھیک کرتے ہیں، دمے کو ٹھیک کرتے ہیں۔ اس کے اندر سے تھائیمول نکلتا ہے۔ تھائیمول جو ہے ہمارے تمام بہت ساری جو ہے چیزوں میں استعمال ہوتا ہے، اور ہمارے دردوں کے لیے جو لیپ استعمال ہوتے ہیں اس میں استعمال ہوتا ہے۔ اس کا آئل ہوتا ہے، اجوائن کا آئل بھی نکلتا ہے، تو یہ آئل جل جاتا ہے۔ اس لیے توا جب گرم ہوتا ہے، گرم توے کو، اس لیے جیسے آپ نے روٹیاں پکا لی ہیں اور توا گرم ہے، آپ نے آنچ بند کر دی ہوئی ہے، آپ دیکھیں، آپ اس پہ ہاتھ رکھیں، اگر آپ کا ہاتھ وہ برداشت کر رہا ہے تو اس پہ پھر ڈال دیجئے اور اس کو ہلاتے رہیے زیادہ سے زیادہ آدھا 1 منٹ، وہ نکال لیجئے، اور چاپ کیا ہوا جو لیموں ہے چاپ کیا ہوا اس پہ ڈال دیجئے اور اس کو خوب ہلائیے اور اسے رکھ دیجئے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ پھر جب وہ 1 دن بعد اس کو ایک بوتل میں بند کر لیجئے۔ خشک ہو جائے تو آپ نے جو ہے اس کو بوتل میں بند کرنا ہے، جس کے لیے آپ اس کو تھوڑی دیر کے لیے دھوپ میں بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن برسات کے موسم میں اس کا خیال کیجئے تاکہ اس میں پانی نہ پڑے، نمی نہ ہو۔ اب یہ بھی جو ہے پیٹ کے تمام امراض کا جو ہے علاج ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ ناظرین آپ نے ایک MBBS ڈاکٹر سے، جو کہ ٹیچنگ کا استاد بھی ہے، جو کہ کوالیفائڈ ٹیچر بھی ہے جنرل پریکٹس کا، اس کے منہ سے طب کی باتیں سن کے آپ نے ضرور کچھ نہ کچھ حاصل کیا ہوگا، اسے پسند کیا ہوگا۔ مجھے امید ہے کہ آپ ہمیں اپنے اس پروگرام کی رائے کے لیے ضرور جو ہے نوازیں گے۔ اس کے ساتھ ہی آپ کا ڈاکٹر اجازت چاہتا ہے۔ السلام علیکم۔